اس سے پہلے کہ آپ کو شادولہ کے بارے میں بتایا جائے، ٹیکنالوجی کے اس جدید دور میں ہم سائنس کی بات کرتے ہیں۔ سائنس کہتی ہے کہ دوران حمل بچے کا سر بڑھتا ہے کیونکہ بچے کا دماغ بڑھتا ہے، اور اس دوران اگر بچے کا سر بڑھنا بند ہو جائے تو اس بیماری کو مائکروسیفیلی کہا جاتا ہے۔ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو دماغ اور سر چھوٹا ہونے کی وجہ سے بچہ معذور پیدا ہوتا ہے، اور والدین کے لیے ایسے بچے انتہائی باعث تکلیف ہوتے ہیں، اور ان بچوں کی پرورش کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں ہی ایسے بچے بھیک مانگتے کیوں دکھائی دیتے ہیں، اور ان کو شادولہ کے چوہے کیوں کہا جاتا ہے۔ ناظرین، ایک حکایت ہے کہ گجرات کے قریب شادولہ نام کے ایک بزرگ 16ویں صدی میں گزرے ہیں۔ بانج عورتیں ان کے پاس اولاد کے لیے دعا کروانے آیا کرتی تھیں، اور ان کی دعا سے اللہ رب العزت انہیں اولاد عطا فرماتا، مگر پہلی اولاد چھوٹے سر والی یعنی معذور پیدا ہوتی۔ ناظرین، یہ بالکل من گھڑت بات ہے۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ کسی اللہ کے ولی کسی بزرگ ہستی سے اولاد کے لیے دعا کروائی جائے تو معذور اولاد پیدا ہو؟ ناظرین، ہم نے ایک کتاب کا مطالعہ کیا جس کا نام تذکرہ اولیاء پاکستان ہے۔ اس کتاب میں گجرات میں موجود اس مزار کے حوالے سے تفصیل سے لکھا ہوا ہے۔ یہ مزار سید کبیر الدین شادولہ دریائی نام کے ایک بزرگ کا ہے، جن کی پیدائش سن 1554 عیسوی میں ہوئی۔ وہ ایک نیک بزرگ گزرے ہیں، اور ان کو ان کی سخاوت کی وجہ سے دریائی کہا جاتا تھا۔ وہ سماجی کارکن بھی تھے، مگر کسی بھی کتاب میں شادولہ کے چوہوں یعنی ان بچوں کا ذکر اس مزار سے منسوب موجود نہیں۔ روایات کے مطابق سماجی کارکن ہونے کی وجہ سے لوگ اپنے معذور بچوں سے تنگ آ کر ان کو شادولہ کے آستانے پر چھوڑ آتے تھے۔ وہ وہاں پر لنگر وغیرہ کھا کر گزارا کرتے۔ سن 1800 میں برطانیہ کے کچھ افسران گجرات میں تعینات ہوئے، تو انہوں نے ان معذور بچوں میں زیادہ تعداد چھوٹے سر والوں کی دیکھی تو ان بچوں پر تحقیق کرنا شروع کر دی۔ جن انگریز افسران نے ان چھوٹے سر والے بچوں کے متعلق ریسرچ کی، ان میں سے ایک کا نام کرنل کلیڈ مارٹن تھا۔ سن 1840 میں اس کی تحقیق بس اتنی ہی تھی کہ ایسے بچے مائیں خود لا کر اس مزار پر چھوڑتی ہیں، مگر اس نے ان بچوں کی جسمانی حالت کے حوالے سے کچھ نہیں لکھا۔ ناظرین، سن 1866 میں ڈاکٹر جانسٹن اور 1879 میں ہیری ریوٹ کارنک نے ان بچوں کے متعلق عجیب بات لکھی جو کسی صورت بھی قابل قبول نہیں۔ ان دونوں نے لکھا کہ یہ بچے جب مزار کے لیے وقف کیے جاتے ہیں تو یہ بالکل ٹھیک ہوتے ہیں۔ ان کے سر میکینیکل طریقے سے چھوٹے کیے جاتے ہیں، یعنی ان بچوں کے سروں پر فولادی سانچے چڑھائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان بچوں کا باقی جسم تو بڑھتا ہے مگر سر چھوٹا رہ جاتا ہے، اور بچوں کے ساتھ اس مزار پر یہ ظلم کیا جاتا ہے۔ ناظرین، ان دونوں افسران نے بالکل غلط بیانی سے کام لیا، کیونکہ کیپٹن ایونز نے 1902 میں اس دربار پر بھرپور تحقیق کی۔ اس وقت تک یہ بچے 600 کے قریب ہو چکے تھے۔ اس نے بچوں کے سروں کو زبردستی چھوٹا کرنے کی تھیوری کو تسلیم کرنے سے بالکل انکار کر دیا۔ اس نے لکھا کہ ایسا ممکن ہی نہیں کہ کسی لوہے کے سانچے سے بچے کا سر چھوٹا ہو جائے۔ اس نے اپنی تحقیق کے دوران وہاں کسی قسم کے سانچے نہیں دیکھے۔ اس کے بقول یہ ایک بیماری تھی، اور اس طرح کے بچے کبیر الدین شادولہ کے مزار کے علاوہ پورے ہندوستان میں پائے جاتے تھے۔ اس نے لکھا کہ اس طرح کے بچے مائکروسیفیلک کہلاتے ہیں، اور یہ بچے اس نے برطانیہ میں بھی دیکھے۔ اس کے نزدیک دولے شاہ کا مزار اس مہلک بیماری میں مبتلا بچوں کے لیے ایک سماجی پناہ گاہ ہے، مگر اس نے ان بچوں کے ساتھ ناروا سلوک کے متعلق بہت سخت الفاظ استعمال کیے۔ اس نے بیان کیا کہ جو فقیر ان بچوں کو لے کر
भीख मांगने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर ले जाते हैं, उनका रवैया इन बच्चों के साथ इंतहाई नाजेबा और गैर इंसानी है। नाज़रीन, अब हमारे मुल्क में ऐसे हजारों बच्चे मौजूद हैं जिनके सर इस बीमारी यानी माइक्रोसेफेली की वजह से छोटे होते हैं। ये बच्चे माइक्रोसेफेलिक कहलाते हैं। अक्सर वालिदैन मन घड़त कहानियां सुनकर अपने बच्चों को गुजरात में मौजूद इस मजार पर छोड़ आते हैं और जाहिर है जब मजार पर ऐसे बच्चों की तादाद ज्यादा हो जाती है तो वो इन बच्चों को भीख मांगने पर लगा देते हैं। मगर न सिर्फ हमारे मुल्क बल्कि पूरी दुनिया में ऐसे बच्चे पैदा होते हैं, मगर सिर्फ पाकिस्तान में ही ऐसे बच्चों को मन घड़त कहानियां सुनाकर शाह दौला के चूहे कहा जाता है। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को तमाम मखलूकात से अशरफ और बेहतरीन शक्ल सूरत में पैदा फरमाया। इरशाद बारी ताला है, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। अगर खुदाए बुजुर्ग बरतर की तरफ से किसी इंसान की औलाद इस बीमारी में मुब्तला हो जाए या किसी बीमारी की वजह से माजूर पैदा हो तो ये अल्लाह जल्ला शानुहु की तरफ से इंसान के लिए आजमाइश है और आजमाइश के लिए परवरदिगार अपने खास बंदों का इंतखाब फरमाता है। नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ।